حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری انمانیٹرڈ اور انفیٹرڈ یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتی ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں. اور ہمیں اس ماحول میں، آزادانہ ماحول میں، وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی. بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے. دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا. میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر گور صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ، اور یہ فیکچول پوزیشن ہے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ، اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے، اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا. ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم و جبر ہوا، میں نے معاف کیا ان کو. آج آپ معیشت دیکھیں، تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں. فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے. آپ ضرب لیں تقریباً 4000 ارب روپے، یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے. اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا. اور دوسری طرف دیکھیں آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے، اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے. یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہے، زیرو گروتھ ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی، سٹینڈنگ کمیٹی، اور چیئرمین ایف پی آر کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے، اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا. اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے. جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ، آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب، تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے. کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے. آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر. انہی پالیسیز کی وجہ سے پی ڈی ایم 1 حکومت، کیئر ٹیکرز، اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا
डामाडोल सूरत हाल में है और तशवीश है मुल्क में, और इसका सिर्फ वाहिद हाल यही है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, हम लोग डिमांड करते हैं कि इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे, तो उस पे अनफेटर्ड एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें मिलनी चाहिए। मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान अकरम राजा साहब या शिबली साहब आपसे भी मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूंगा, तमाम बात हो गई। कल इमरान खान साहब से जेल में मेरी तफसीली मुलाकात हुई मुकदमे की सुनवाई के दौरान। देखिए, खान साहब बिल्कुल वाजे हैं कि वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएगा, वो बिल्कुल वाजे हैं। वो अपने असीरान के लिए हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक खून का हिसाब हमें नहीं मिलेगा जो 26 नवंबर को बहा, इस शहर में बहा, और कोई बात नहीं हो सकती। ये कहना कि खून बहा, वो खाक में मिल गया, अब आगे बढ़ो, ये नहीं होगा। उस दिन गोलियां चली, रियासत ने अपने शहरियों पर हमला किया, उस दिन लोग गुमशुदा हुए, उस दिन लोग जख्मी हुए, और ये हालत है कि हम उनके घर जाते हैं अफसोस। तो इस जबर के माहौल में उमर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई मईशत की तरक्की नहीं हो सकती, माशी तरक्की नामुमकिन है जब रियासत और आवाम के दरमियान इतनी बड़ी खलीज पैदा कर दी जाए। तो हम इसलिए आपके सामने बैठे हैं और हम इसलिए मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने हैं कि पाकिस्तान को फलाह की जानिब लेकर जाएं, जो रियासत और आवाम के दरमियान खलीज फासला पैदा हो गया है उसको ख़त्म करें, जो ज़ख्म लग चुके हैं उनको भरे। लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें वो ख्वाहिश जो हमारे दिलों में है वो दूसरी जानिब नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब ये लगता है कि हमने इलेक्शन लूट लिया, हमने हुकूमत बना ली, अब मजे करो, मट्टी पाओ। ये नहीं होगा। हम यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन में अवाम की आवाज को सल्ब किया गया, वोट चुराया गया, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम जिन दो नुकात की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर का कमीशन, 9 मई का कमीशन और असीरान की रिहाई, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये वो बात है जिससे आपकी सिंसेरिटी, आपका खुलूस वाज़े होगा। जब यह बात हो जाती है तो आगे का लाया अमल बन सकता है। आइंदा के इलेक्शन कैसे यकीनी बनाए जाएं कि वो शफाफ होंगे। जो 8 और 9 फरवरी को हो गया, अगर यही होना है आइंदा, तो इस मुल्क में जमहूरियत का खात्मा है, इस मुल्क में कोई वोट देने नहीं आएगा। आपने एक ऐसा हमला किया है जो सिर्फ एक इलेक्शन पर हमला नहीं है, वो जमहूरियत के तसव्वुर पर हमला है। तो हम इन तमाम बातों को आगे लेकर बढ़ेंगे, और हम जो इक़्तिदार में हैं ताकतें, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस मुल्क में बहुत बार 77 सालों में ये कोशिश हुई कि जबर के जरिए तरक्की की जाए। बहुत आमिर आए, सब ने ये सोचा कि ये अब तरक्की का ज़माना है, बस डंडे की ज़रूरत थी, मैं आ गया हूं और मेरे नीचे अब तरक्की होगी। वो कभी भी नहीं हुई। हमेशा माशरा जो है वो फट पड़ता है, हमेशा हमारे नौजवान जो हैं वो इनकार करते हैं जबर के सामने। ये मुल्क आज़ाद लोगों का मुल्क है, आज़ाद मंश लोगों का मुल्क है। हमारी रिवायत आज़ादी की रिवायत है, बोलने की रिवायत है, सड़कों पर चलने की रिवायत है। ये मुल्क हमने ऐसे हासिल किया था। हमारे पास कायदे आज़म की तारीख है, पाकिस्तान मूवमेंट की जद्दोजहद की तारीख है। तो इससे मुंह मत फेरिए। ये मत समझिए कि यहाँ भेड़े हैं, एक रेवड़ है जिसको आप हाँक लेंगे, जिसको आप चुप करा देंगे। ये नहीं होगा। हमारी बात सुनिए। हम पाकिस्तान के खैर खा हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हमने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। हम किसी मजहबी मुनाफरत पर सियासत नहीं करते, हम लिसानी तफरीक पर सियासत नहीं करते। हम पाकिस्तान की वसती जमात हैं और पाकिस्तान के हर सूबे में हैं। हमें साथ लेकर चलिए। हम पाकिस्तान की फलाह में अपना हिस्सा डालेंगे और हमारे बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ख़त्म नहीं कर सकते। ये मुसल्लम हकीकतें हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों ने अक्सर बातों को कवर कर लिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक मुख्तसर आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ जो कि इस वक्त हमारी कानूनी पोजीशन है। अब
پاکستان تحریک انصاف جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے، سیاسی قبلہ بنایا ہے، جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ اب دو کیسز ہیں، ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے، جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں، وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جبکہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے۔ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے۔ یہ خان صاحب کو سزا نہیں ہے، یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا، جو کہ فلاحی کام کرے گا، غریب لوگوں کے لیے کرے گا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے، جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دوران، اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت نہیں تھے، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے نام کو انکیش عوام کے لیے کیا، ان غریب لوگوں کے لیے کیا جو کہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کا علاج کینسر جیسا موذی مرض سے نہیں کرا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی بنائی۔ تو یہ جو القادر یونیورسٹی تھی جس میں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی ٹرسٹیز ہیں، جس میں کہ ایک پیسے کا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایک پیسہ بھی ان کو ملا ہو، نہ مل سکتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے ان مخیر حضرات کو، یا وہ لوگ جو اپنے اچھے نام کو استعمال کر سکتے ہیں ایک فلاحی کام میں، اس کے لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیوں کیا، اور پاکستان میں آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے کہ وہ کوئی فلاحی کام کر سکے جس سے کہ غریبوں کے لیے کوئی مواقع پیدا ہو سکیں۔ دیکھیں یہ چیزیں ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہیں، تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فیصلے، آرا کے عدالتوں کو اس طرح سے فیصلے کرائیں گے، اور جس طرح سے ہو رہے ہیں، ڈیو پروسیس نہیں مل رہا۔ ہمارا جو المیہ ہے، ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کسی سے کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں رعایت دیں، یا آپ ہمیں بغیر کسی چیز کے آپ ہمیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ رہا کر دیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اس میں ہمیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، جو طریقہ کار ہے مقدموں کو آگے لے جانے کا، ان کو مکمل کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور طے یہ کر لیں کہ جی شخص کو سزا دینی ہے۔ اب کیسے کرنی ہے؟ چاہے آپ قانون، ضابطوں، ایتھکس، کوئی بھی چیز ہے اس پہ پھلانگتے ہوئے، اس کو رونتے ہوئے آپ جائیں گے، اور آپ جو ہے تو انصاف اس طرح سے دیں گے جس کو کہ انصاف کہنا بھی وہ ہے، گالی ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو ملک نہیں اس میں استحکام آ سکتا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ اور یہ جو جعلی حکومت ہے، انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، بالکل فراڈ ہے، کیونکہ یہ وہی احسن اقبال ہے جس نے کہ وہ کبھی 2010 کا ویژن دیا، تو کبھی 2025 کا ویژن دیا، تو ابھی 2030 کا ویژن دے رہا ہے۔ ساری یہ کھوکھلے نعرے ہیں، یہ کھوکھلا پروگرام ہے جس کو کہ یہ دن رات آ کے اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے، گروتھ زیرو ہے،
اور جو فائنانس منسٹر کل جو انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ جی وہ گروتھ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹیبلائزیشن چاہیے، آپ کو زیرو گروتھ ہے. آپ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک طرف چل رہا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ نے پروگرام چل رہی ہے. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، یہ ہوگا نہیں ان سے، نہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. لوگ مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مہنگائی نے ہر چیز کو بالکل پاکستان میں وہ غریب لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں جو کہ پاورٹی میں چلے گئے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، معیشت جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب انصاف ہوگا اور آپ ایسے سیاسی مقدمات بنا کر اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا عمران خان کو. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، وہ اس قسم کی اس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے. 2-3-4 مہینوں کی یہ مہمان حکومت ہے. ان سے نہ تو اصلاحات ہوں گی کیونکہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے، نہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. یہ آئے ہیں اپنے کیسز معاف کروا دیے انہوں نے، نیب کی بھی امینڈمنٹس کر دیں، الیکشن کا جو وہ تھے الیکشن ایکٹ تھا اس میں بھی تبدیلیاں کر دیں، اور ملک کو جو ہے تو وہ بالکل ایک ایسے اس پہ لے آئے ہیں جس میں کہ ہم بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں. بہت شکریہ. ایک ایک کر کے دو مطالبے آپ نے کیے ہیں. تیسرا مطالبہ جو 8 فروری کا ہے، 8 فروری کے حوالے سے آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں سوال کس نے کرنا ہے. آپ نے اسپیکر سے رابطہ بھی کر لیا ابھی تک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیکر سے رابطے کے باوجود معاملہ کہاں پر رکا ہے؟ حکومت کیوں ریلیکٹنٹ ہے آپ کو اجازت دینے سے؟ یہ سوال یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ ضرور ان سے حکومت کی سائٹ سے پوچھے گا. دیکھیں ہم نے تو بڑا کلیئر کہا ہے ہمارا موقف. میں ایک سیکنڈ، ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو الائز ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفیٹرڈ انہنڈرڈ ایکسیس چاہیے. ابھی تک وہ یا پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ ہے. 2 مطالبے تو آپ کے سنے جا رہے ہیں. تیسرا جو 8 فروری کی ڈکیتی ہوئی ہے اس کے اوپر اب اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. دوسرا یہ بتا دیں کہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس ڈر کے مارے کہ کہیں آر ٹی ایس کی بات کی اس کے بدلے میں نہ کی جائے، یہ مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا اس آزادی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں جہاں پہ 1 ماہ پہلے یہاں پہ چھاپے پڑ رہے تھے، آج صورتحال انٹائر ڈیفرنٹ ہے. آپ نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ڈیل بھی نہیں ہو رہی. یہ ڈیل بھی نہیں ہے اور ڈیل بھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں اس لیے مسکرایا آپ کے سوال پہ. آپ نے بات کی کہ 8 فروری پہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے خلاف، بالکل ہوئی ہے. تو جو دھوبی پٹکار ان کا نکلا تھا، عوام نے نکالا تھا، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی. بانی چیئرمین کی جب سے وہ قید میں گئے ہیں یا ان کی رہائی کے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. سوال یہ کہ کیا آپ احتجاجی پالیٹکس کے خلاف ہیں یا بانی چیئرمین کی رہائی آپ نہیں چاہتے؟ بالکل ٹھیک. تو سوال عمر ملک صاحب سے ہے کہ نہیں، آپ پہلے میرا جواب میرا سن لیں پھر جو ہے تو آپ دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی اچھا یار آپ آپس اچھا دیکھیں میں جواب یہ آپس میں دیکھیں. جہاں تک پارٹی میں ہر ایک شخص کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں. میری لیڈرشپ قائد عمران خان وہ مطمئن ہے کہ جو بھی میرا رول ہے، حالانکہ یہاں پہ ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ایک بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو اس میں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج، پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ میں یقین رکھتی ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کے
हर एक अपना रोल अदा सर कर ये बताइएगा सर, पाँच रोज गुजर चुके हैं, आपको ये बेख्तियार हुकूमत पहली कमिटमेंट आपकी इमरान खान से जो मुलाकात है वही पूरी नहीं कर सकी, तो आप क्या समझते हैं कि आगे जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें कोई कामयाबी होगी? ये तो इतनी बेख्तियार है, 5 रोज से आपकी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात ही नहीं करवा सके, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 20 दिन रहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट पे, तो क्या आप दोनों अपोजिशन लीडर्स बैठे हुए हैं, क्या आपने कोई इस हवाले से कोई हुकूमत के साथ बातचीत की है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली चीज़ जो सवाल का आपने जवाब दिया मुज़ाकरात के हवाले से, और हमारी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अरेंज करने का, ज़रूर आप हुकूमत से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। नंबर 1, सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से नहीं हमारी ना शिबली फराज साहब की और ना मेरी बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका सेनेट का और मेरा नेशनल असेंबली में किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। बेहतर होगा कि वो खुद ही चलता जाए। मुझे ये बताइएगा, आपने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तभी माहौल बेहतर हो, क्या आप नए इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं? और दूसरा, तहरीरी मुतालिबात पेश करने में हरज क्या है, जरा तफसील से बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहली चीज़ टिक्का खान साहब ये है कि जनाब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखें, मुल्क में जिस वक्त अफरा तफरी होती है, जिस वक्त ये सारे मसाइल होते हैं, तो इस माहौल में सिर्फ एक मजबूत और वो लीडरशिप मुल्क को इस झंझट से निकाल सकती है जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होता है। तो जिस वक्त ये मुज़ाकरात हम लोग देखेंगे कि हुकूमत की संजीदगी कितनी है, वो सामने आएगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। एक सेकंड और दूसरा सवाल आपका क्या था? तहरीरी मुतालबात का हमने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारा एक्सेस वजीर आज़म इमरान खान साहब तक होगा, उनके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, उसके बाद होगा। जी देखिए मैं एक इजाफा करना चाहूंगा, इजाफा करना चाहूंगा। देखिए 8 फरवरी को अवाम ने 2 टोक अपना फैसला दे दिया था, उस फैसले को झुटलाया गया। हमारे मुकदमात अदालतों में हैं। एक कानून था 8 फरवरी 2024 को कि ये मुकदमात हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज सुनेंगे। इस हुकूमत ने, इस पार्लियामान ने जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे आई, आते ही कानून को तब्दील कर दिया और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से रिटायर्ड जज लगाएगा जो मुकदमात सुनेंगे। ये वो पहली बदनीयती थी जिससे पूरी बात वाजे हो गई कि ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरियत हो। अब हमारे मुकदमे अदालतों में लटके हुए हैं, हमें कोई तरीका नजर नहीं आ रहा कि इनको आगे हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने ये मुकदमे उन लोगों को दे दिए हैं जो इनके अपने चुने हुए लोग हैं। इसलिए उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है तो हमें एक शफाफ इलेक्शन कराना होगा, वरना हम बिल्कुल समझते हैं कि 8 फरवरी का मैंडेट हमारा है। सर सवाल यहाँ से ले लीजिएगा कि आप लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, तो हुकूमत की जानिब से साफ अल्फाज में ये कहा गया है कि जो आपके मुतालबात है वो आप तहरीरी तौर पर उनको जमा कराएं, तो क्यों ये लचक नहीं दिखाई जा रही? क्यों अर्ज कर दिया ना, कोई मसला ही नहीं, 2 जुमले हैं। देखे कौन से, देखिए हमने उनसे ये कहा था पिछली मुज़ाकराती जो मीटिंग हमारी हुई है कि अगर आपके कोई मुतालबात हैं तो वो दे दें ताकि दोनों के मुतालबात जो है उनका तबादला हो जाए। वहां से ये कहा गया कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है, हमारे कोई मुतालबात नहीं है, तो हमने कहा हम बिल्कुल दे देंगे, हमें कोई तहरीर में देने में हार नहीं है, हमारी सिर्फ मीटिंग हो जाए ताकि हम इमरान खान साहब से मिलने के बाद अपने जो मुतालबात हैं उनको तहरीर में लाएं। वो मीटिंग नहीं हो रही। अच्छे सवाल तो हो गए सारे ढेर सारे। ये पीटीआई की सीनियर क़यादत की जानिब से मुसलसल कहा जाता रहा कि बैकडोर कोई राब्ते नहीं है और इस तरह से जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं पार्लियामेंट के फोरम पे ये मुज़ाकराती कमेटी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर हाउस अरेस्ट जो कि बनी गाला में उसके आप पर लेकर आए, तो हम ये समझें कि शायद पीटीआई की क़यादत या अलीमा खान दुरुस्त क्या कह रही हैं या पीटीआई की क़यादत को मुकम्मल मुझे जवाब देने देकर नहीं। देखें ऐसा नहीं है, कल ये इमरान खान साहब से जेल में भी सवाल हुआ था, उन्होंने यही कहा कि ये बात उड़ाई जाती है, कहीं ना कहीं से आती है, ये कोई बाज़ाब्ता बात नहीं है, ये सेकंड हैंड किस्म की बात है। ना बुशरा बीबी के ना इमरान खान साहब के किसी से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने कहा जो बात होगी वो मुज़ाकराती कमेटी करे, टीम करे, ताकि पूरी कौम के सामने हो कि हम कहाँ खड़े हैं। ये आपने कहा कि
شکریہ. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کن کن تھانوں میں ایف آئی آر درج کروائی ہے اور کتنے لوگ پی ٹی آئی سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے. اب تک ہمارے پاس کل کی میٹنگ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں. ہمارے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تحریری مطالبات پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ہم سب کے سامنے رکھیں گے. شہر سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ڈاٹ نیوز. لائف از انپریڈکٹیبل. ادھر میچ میں کیچ ڈراپ ہوا اور ادھر ان کا برگر. لیکن نیکسٹ مومنٹ سنبھالنا از وٹ میٹرز دا موسٹ. تو پھر آپ جہاں